السلام علیکم۔ کل صنم جاوید کی تقریباً 17ویں گرفتاری تھی۔ تقریباً 16 دفعہ انہیں پہلے بھی رہائی ملی، گرفتاری ہوئی، پھر رہائی ملی، پھر گرفتاری ہوئی، اور کل بھی انہیں دیکھا کہ رہا کیا گیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک محمد عمران صاحب نے صنم جاوید کے حق میں فیصلہ سنایا اور انہیں رہائی کا حکم دیا۔ ایون یہاں تک کہ ان کے خلاف جو FIR درج کی گئی تھی FIA کیس میں، اس سے بھی بوگس قرار دے دیا۔ مطلب وہ جو FIR ان کے خلاف درج ہوئی تھی اس کیس میں، اسی ہی کو بوگس قرار دیا اور ان کی رہائی کا حکم دیا۔ کل صدیق جان صاحب بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کی رپورٹنگ دیکھ رہی تھی میں، وہ اسلام آباد سے کر رہے تھے، اور صنم جاوید کے وکیل اور عمران خان صاحب کے بھی وکیل میاں علی اشفاق صاحب کے آفس کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ساری لوکیشن دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پہ پولیس آئی یا سول کپڑوں میں لوگ آئے، انہوں نے اریسٹ کیا صنم جاوید کو، اور کس طریقے سے صنم جاوید، ان کے والد صاحب، ان کی فیملی نے ان کو ہینڈ اوور بھی کر دیا۔ کوئی ریزسٹنس نہیں کی، کچھ ریزسٹ نہیں کیا، بس وہ باہر جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح سے 100 کے قریب لوگ باہر ہیں انہیں اریسٹ کرنے کے لیے، تو وہ خود سے انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ ہم بغیر کسی ریزسٹنس کے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، اور بہت اچھا ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کسی قسم کا تصادم نہیں ہوا، گالی گلوچ نہیں، مار پیٹ نہیں ہوئی۔ لیکن جو سوال اٹھے، بڑی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے ان سب فیصلوں پر۔ میں خود ذاتی طور پہ بہت چیزیں ہم ایز اے ہاؤس وائز پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات کہاں کہاں پر پڑے ہیں، اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ، ہمارا جوڈیشل ڈپارٹمنٹ، سیاست کے ساتھ ساتھ ان پر بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں اس تمام کارروائی کو لے کر، کیونکہ قانونی اداروں میں بھی بہت زیادہ لوگوں کی آپس میں اوپینین چینج ہے۔ کچھ اس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں جو ان کی مرضی کے بالکل خلاف ہے، وہ ان آرڈرس کو اوبے کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ججز میں بہت زیادہ اختلافات لازمات کریٹ ہو رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ججز ہیں جو اس کے PTI کے حق میں اور صحیح ٹرو فیصلے دے رہے ہیں، کچھ ہیں جو جعلی فیصلے دے رہے ہیں، اور اس طرح سے ایک کانفیڈنس کی جو فضا پیدا ہونی چاہیے تھی ملک میں قانون کی بالادستی کو لے کر، وہ بالکل بھی پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا جو گراف ہے وہ نیچے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ پولیس کا امیج تو ہمارے ملک میں پہلے ہی کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اب یہ سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے پولیس کو بھی اور عدلیہ کو بھی، تو اب تو یہ مزید ان کا امیج اور بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ ٹرو فیصلے کیے جانے چاہیے جو ثبوتوں کی بیس پر ہوں، جو صحیح FIR کی بیس پر ہوں، تاکہ صحیح فیصلے ہوں اور قانون کی بالادستی ہو، ملک میں جو عوام ہے ان کا کانفیڈنس نہ ٹوٹے، وہ بھی ٹرسٹ کریں اپنے ملک کے قانون پر، عدلیہ پر، پولیس پر۔ پولیس کا امیج اور کتنا خراب کریں گے؟ بہت سے ایسے پولیس والے، میجورٹی آف پیپل پولیس میں ایسے ہیں جو صرف اوبے کرنے کی وجہ سے کہ وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتے، وہ نوکری سے نہیں کہیں جا سکتے، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے، سیلری کے لیے وہ حکم بھی مان رہے ہیں جو ان کا ذہن یا ان کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دیتا۔ تو کسی بھی امتحان میں میں سمجھتی ہوں ان ڈپارٹمنٹس کو نہیں ڈالنا چاہیے، چاہے وہ پولیس کا ہے چاہے عدلیہ کا، اور صحیح ٹرو فیصلے ہونے چاہیے قانون کے حساب سے۔ دیکھیں صنم جاوید ایک کمزور سی عورت ہے، اب اس نے اپنا مقام تو بنا لیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جس بہادری سے ہر چیز کو فیس کیا ہے، PTI کی جماعت میں اس نے اب اپنا بہت اچھی جگہ بنا لی ہے۔ وہ عورت، ایک کمزور عورت، اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، فیس کر رہی ہے ہر ڈیفیکلٹی کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی جماعت کو بچانے کے لیے، اپنی جماعت کا جو اس کا ایک موقف ہے اس کو بچانے کے لیے۔ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر پاکستانی معاشرے میں ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی آواز کو ریز کرے، اپنی آواز کو آگے پہنچائے، اپنی بات کو آگے پہنچائے اور بتائے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، وہ کیا چاہتا ہے۔ ووٹ دیا ٹھیک ہے، ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا آپ کے، کہتے ہیں نا، حدیث ہے کہ آپ اگر کہیں کوئی برائی کو ہوتی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے۔
تو میں سمجھتی ہوں میں نے بھی تھوڑی ہمت کی ہے کہ میں تھوڑی کمزور ترین نشانی میں نہیں جانا چاہتی، میں نے بھی اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کیا ہے، بات کرنا چاہیے، تو ہر پاکستانی اس پر بات تو کر رہے ہیں۔ جو کیمرے کے پیچھے بات کر رہے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، جو کیمرے کے سامنے آ کر بات کر رہے ہیں جیسے کہ صنم جاوید ہے یا دوسرے لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے پکڑا جا رہا ہے اور اریسٹ کیا جا رہا ہے، جو بھی اس طرح سے پھر لاؤڈلی بات کر رہے ہیں۔ لیکن کرنی تو پڑے گی، اگر ملک کو بچانا ہے، اگر غلط فیصلے ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں بات تو کرنی ہی پڑے گی، قانون کے دائرے میں رہ کر کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کمزور ہو، ملک کا قانون کمزور ہو، ہماری عدلیہ کمزور ہو، کیونکہ اگر ملک کمزور ہوگا تو دشمنوں کو فوراً موقع مل جائے گا ہم پر حملہ کرنے کا، اٹیک کرنے کا، ہمیں دبانے کا، ہمیں معاشی طور پر کمزور کرنے کا، سماجی طور پر کمزور کرنے کا، نا اتفاقیاں پیدا کرنے کا۔ تو پلیز متحد ہو جائیں، اور سب لوگ جو بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے اور جس حوالے سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف بات ضرور کریں۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، کمیونیکیشن ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، کمیونیکیشن ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، ہماری رائے کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے، میجورٹی کی رائے آپ کو پتہ چلتی ہے۔ سو پلیز کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور میسیجز کو بھی آگے فارورڈ کریں، اور ضرور کامنٹس کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، بات چیت کریں پاکستان کے معاملے پر، تاکہ ہم صحیح راستے پر جا سکیں۔